2 مہینے میں 10 جنگی مشقیں، ذرا سوچئے، بڑی عجیب اور خطرناک بات لگتی ہے، لیکن ایسا ہوا۔ فروری یعنی سال کا دوسرا مہینہ ختم ہوئے، ابھی چند دن ہی گزرے ہیں، پتہ چلا کہ ایک علاقے کے کچھ ملکوں نے 10 جنگی مشقیں کی ہیں۔ وہ کون ہیں، یہ کیا تیاریاں ہیں اور نشانہ کون ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے، لیکن اب تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ گلف جہاں آپ کام کرتے ہیں اور جہاں سے پٹرول اور گیس خرید کر اپنے ایندھن کی ٹنکیاں بھرتے ہیں، وہاں کے تمام ملک اس وقت جنگی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ ملک تو وہ ہیں جو دنیا بھر سے جنگی ساز و سامان خریدنے پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے چند ملکوں میں سے ایک ہیں، اور اب تو یہ خود بھی جنگی ساز و سامان کی انڈسٹریز لگا رہے ہیں اور بہت سے سامان خود بھی بنانے لگے ہیں۔ گلف کے یہ 5 ملک صرف یہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جنگی مشقوں پر بھی توجہ دینی شروع کر دی ہے تاکہ وہ کسی بھی حالت کا سامنا کرنے کے لیے خود تیار رہیں۔ ان ملکوں نے اس سال 2 مہینوں میں 10 جنگی یا فوجی مشقیں کی ہیں، جو ان کی اب تک کی فوجی مشقوں سے سب سے زیادہ ہے۔ یہ GCC کے ملک جو اس علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی یا ڈیفنس کوآپریشن پر توجہ دے رہے ہیں، اور ان کی کوشش یونیفائڈ کمانڈ بنانے کی طرف بھی ہے، یعنی ان ملکوں کی جوائنٹ آرمی۔ ان ملکوں نے دوسرے ملکوں کے ساتھ، بلکہ ان ملکوں کے ساتھ بھی جو اس علاقے کا حصہ نہیں ہے، فوجی مشقیں کی ہیں۔ بھارتی اور سعودی آرمی اور ایئر فورسز نے بھارت کے علاقوں میں جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے دوسرے ڈیفنس اور سیکیورٹی کے محکموں نے بھی سعودی عرب کے اندر ہی فوجی مشقیں کی ہیں۔ یہ سب اس سال 2 مہینوں کے دوران ہوا۔ سعودی عرب کے اخبار الوطن نے گلف یا خلیج کے ملکوں کی فوجی مشقوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان میں قطری اور پاکستانی ایئر فورسز نے جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں۔ UAE یعنی امارات کی آرمی نے ملیشیا کی آرمی کے ساتھ مشقیں کی ہیں۔ عمان کی تمام افواج، ایئر فورسز اور نیوی نے پاکستان کے ساتھ فوجی مشقیں کی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بحرین نے بھی ان مشقوں میں حصہ لیا ہے۔ کویت کی بارڈر سیکیورٹی نے بھی گلف اور امریکی اور برٹش فورسز کے ساتھ مشقیں کی ہیں۔ الوطن نے جو تفصیلات شائع کی ہیں، ان کے مطابق یہ مشقیں بہت ہی انوویٹو اور پروفیشنل قسم کی تھیں، اور جن کے طے شدہ آبجیکٹس بھی تھے، جن میں دہشت گردی کا مقابلہ، بایولوجیکل، نیوکلیئر اور کیمیکل اسلحے کے استعمال سے پیدا ہونے والے حالات کا مقابلہ شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے یہ پورا علاقہ ہمیشہ خطرات میں رہتا ہے۔ ایک طرف سعودی ایران ٹینشن تھا جو چین کی کوششوں سے ختم ہوتا نظر آیا ہے، لیکن یمن میں پچھلے 10 سال میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس میں نئے خطرات کو جنم دیا ہے۔ جبکہ حوثی اور سعودی باہمی اختلاف کو ختم کر کے معاہدے کر رہے ہیں۔ حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی اور برٹش حملوں نے ریڈ سی کے علاقے میں مزید خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ پورا مڈل ایسٹ طرح طرح کے کانفلکٹ کا شکار ہے، جہاں گلف کی فوجیں بھی اپنا الگ الگ رول ادا کرتی رہی ہیں۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھیں تو بھی 2 مہینے میں 10 فوجی مشقیں یقیناً سوالیہ نشان پیدا کرتی ہیں کہ اس علاقے کے ملک کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہاں، جب ان ملکوں کی علیحدہ جنگی مشقوں کی بات نکلی ہے اور یہ بھی ذکر آیا ہے کہ یہ ملک جوائنٹ ملٹری کمانڈ اور جوائنٹ ملٹری فورسز کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، تو یہ بات یاد دلانا ضروری ہے کہ گزشتہ سال مئی کے مہینے میں، یعنی 2023 کے مئی میں، گلف کے تمام ملکوں نے، جن میں سعودی عرب، قطر، UAE، بحرین، عمان اور کویت سب شامل ہیں، سب نے مل کر امریکہ کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کی تھیں۔ یہ اعلان خود امریکی سینٹرل کمانڈ کے مڈل ایسٹ ہیڈ کوارٹرز میں کیا تھا۔ اس وقت بھی ساری دنیا کی نظریں ان کی طرف لگ گئی تھیں۔ ان ایکسرسائزز کو ایگل ریزالو کا نام دیا گیا تھا، یعنی عزم شاہین۔ اس میں ہزاروں فوجیوں نے جدید ترین یا موسٹ ماڈرن اور سوفسٹیکیٹڈ جنگی ساز و سامان کے ساتھ حصہ لیا تھا۔ یہ تیاریاں ہوں بھی کیوں نہ، جب ہر طرف سے دشمنوں اور ان کی سازشوں کا سایہ ہے۔
ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ.